السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، کثرت کے ساتھ آنے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ تو میں اللہ کی توفیق سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ برتھ ڈے یا سالگرہ منانا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور کیوں جائز نہیں ہے؟ ویسے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اس کے 4 پہلو رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ برتھ ڈے منانے کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یونان کے غیر مسلموں کی ایجاد ہے، کم و بیش 4000 سال پہلے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس سوال کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، اور معاملات کے سلسلے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز اس وقت تک حلال ہے جب تک شریعت اسے حرام نہ کر دے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا تذکرہ اس انداز سے کریں جس انداز سے اس حدیث میں آپ کو مل رہا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا، تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ لہذا شرعی طور پر تو بالکل بات واضح ہے، اور بھی دلائل موجود ہیں، اختصار کے تقاضے راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ شرعی پہلو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کفار کی ایجاد ہے، ان کی مشابہت ہے، یہ شرعی طور پر درست نہیں۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف، اور وہ ہے معاشرتی پہلو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز حلال و حرام سے قطع نظر جب ہم اس کو معاشرتی تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں امیر بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں کہ جناب مسجد کے اندر سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دو۔ اور یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو اپنے بچوں کی برتھ ڈے پر، اپنے بچوں کی سالگرہ پر، اپنی سالگرہ پر، یہاں تک کہ فوت شدگان کی سالگرہ منائی جاتی ہے اور اس پر ملینز کے حساب سے روپے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر میں اپنے بچے کی سالگرہ پر 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہوں، جبکہ دوسری طرف میرے ہمسائے کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس گرمی یا سردی کے لیے بچوں کے کپڑے نہیں، یا اس کے گھر میں کھانا بر وقت نہیں پک رہا، یا اس کے بچوں کو مناسب خوراک نہیں مل رہی، تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ ہمسائے کو چھوڑے، میرا سگا بھائی ایسا ہو سکتا ہے، میری بہن ایسی ہو سکتی ہے، میرے محلے میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے، میری برادری میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاشرتی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ تیسرا پہلو ہے اس کا مالی۔ سالگرہ منانے کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس پر جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ فضول خرچ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بلا شبہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت والے دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ثم ان علینا حسابهم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب و کتاب۔ تو میرا سوال یہ ہے، اگر مالی اعتبار سے دیکھا جائے تو فائدہ تو اس کا ہے کوئی نہیں برتھ ڈے کا، سالگرہ منانے کا، لیکن یہ جو فضول خرچی ہم سالگرہ پر کرتے ہیں، کیا ہمیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو یہ مالی پہلو تھا۔ اس پر اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اختصار کے تقاضے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری پہلو وہ ہے عقلی۔ سالگرہ معزز خواتین حضرات عقلی طور پر غلط ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ فرض کیجئے ہمارے ایک بچے کی عمر آج 10 سال ہو گئی، آج کے دن اس کی عمر 10 سال ہو گئی، ہم اسے کس بات کی وش کر رہے ہیں، کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ بیٹا تم موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر آنے والا لمحہ ہمیں موت کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم موت کے بعد کی تیاری کریں، ہم موت کے قریب جانے والے کو وش کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں،
वहां पर जनाब गुब्बारे फोड़े जा रहे हैं, वहां पर केक काटे जा रहे हैं, वहां पर डांस पार्टियां हो रही हैं और वहां पर मखलूत मजालिस हो रही हैं, वहां पर वक्त का पैसे का ज़िया हो रहा है। और अब तो सूरत हाल ये है कि बर्थडे पार्टी मनाने के लिए बाकायदा तौर पर लिबास सिलवाया जाता है। सकाफती ताइफे, जिनको हम अपनी सादा लो ज़ुबान में कंजर कहते हैं, कंजरों के कंजरियों के सकाफती ताइफे ग्रुप दर ग्रोह उनके बड़े बड़े, उनको बुकिंग की जाती है और सारी सारी रात मुजरा होता है, नाच गाना होता है। तो मैंने आपके सामने इसके 4 पहलू रखे, शरई भी, मुआशरती भी, अकली भी और इक़्तिसादी भी। ये किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं। इस हवाले से दलाइल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इख्तिसार की वजह से मैं यहीं पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें ऐसी मुसीबतों से बचने की तौफीक अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत की तौफीक मरहमत फरमाए।